أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ ناظرین و سامعین، آپ کو تفسیر قرآن کے اس پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہو چکی اور سورہ بقرہ کی تفسیر کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ میں نے جب اس پر پیپر ورک کیا کہ ہم رمضان میں کتنے دروس مکمل کر سکتے ہیں تو مجھے اندازہ ہوا کہ سورہ بقرہ مکمل نہیں ہو سکے گی، اس لیے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آیہ نمبر 221 سے ہم تفسیر شروع کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں زیادہ معاشرتی مسائل ہیں جن کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور کچھ نوجوان مجھے پرسنلی مل کے یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ ان مسائل پر شرعی رہنمائی ضرور دی جانی چاہیے۔ نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، رجوع کے، عدت کے، رضاعت کے، حضانت کے، خلا کے، اس طرح کے 20 مسائل ہیں جو ہمارے سلگتے ہوئے معاشرتی ایشوز بھی ہیں۔ قرآن مجید ان کو ایڈریس کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں چونکہ قرآن مجید ایک اسلامی معاشرہ کی تشکیل کر رہا ہے، امت اسلامیہ کو ایڈریس کر رہا ہے، سورہ بقرہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کیوں منصب امامت سے معزول کیے گئے اور کس طرح سے وہ منصب امت اسلامیہ کے سپرد کیا گیا، تو امت اسلامیہ کو یہ منصب سپرد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بنیادی دینی شرعی ہدایات دیتے ہیں۔ کسی بھی امت کی تشکیل میں سب سے بنیادی چیز ان کا خاندانی نظام ہے۔ سب سے پہلا یونٹ کسی بھی معاشرے کی تشکیل کے لیے وہ فیملی کا یونٹ ہے۔ یہی وہ بیسک انسٹیٹیوشن ہے جس سے معاشرے بنتے ہیں، امتیں تشکیل پاتی ہیں۔ اس لیے دین اسلام میں نکاح کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ قبل اس کے کہ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر اور اس کی روشنی میں یہ سارے مسائل شروع کریں، آج کے اس لیکچر میں نکاح کی اہمیت اور اس کی افادیت، اس کے بنیادی مقاصد، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے تمام نوجوانوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے گروہ نوجوانوں کے گروہ، جو بھی تم میں سے شادی کی استطاعت رکھتا ہو وہ کر گزرے، اس سے نگاہ نیچے رہے گی، عزت کی حفاظت ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نکاح سے نگاہوں میں شرم و حیا پیدا ہوتا ہے، عفت،
پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت مقصد ہے دین اسلام کا کہ نکاح کے ذریعے سے ہم اپنی عزت کی بھی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کی بیٹی کی عفت کے لیے بھی حفاظت کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں۔ ہماری نگاہوں میں شرم و حیا پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں دل کے اندر بھی شرم و حیا کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث بھی سماعت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نکاح سے نسل انسانی آگے بڑھتی ہے، اس کا ارتقاء ہوتا ہے، انسانی بقا اسی کے اندر مضمر ہے کہ انسان مرد و عورت کے انداز میں نکاح کے پاکیزہ بندھن سے منسلک ہو کر نسل انسانی کی بقا، اس کی گروتھ، اس کی پرورش اور انسانوں کی تخلیق کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے انسانوں، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس نے اس کے زوج کو، اس کی بیوی کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں کے جوڑے سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کا سلسلہ پھیلا دیا۔ تو نسل انسانی اسی سے آگے بڑھی ہے اور قیامت تک اسی ذریعے سے آگے بڑھے گی۔ تو نکاح نسل انسانی کی بقا کا ایک ذریعہ ہے، اسی میں انسانی زندگی کا تحفظ ہے، اس کی سیکورٹی ہے، اس کی گروتھ ہے، اس کی نشو و نما ہے۔ تیسری بات اس حوالے سے ذہن میں رکھیے، اسی سے نکاح کے رشتے ہی سے خاندان بنتے ہیں، چاہے وہ خونی رشتے ہوں، چاہے وہ رضاعت کے رشتے ہوں اور چاہے وہ سسرالی رشتے ہوں، وہ اس ذریعے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے ہستی جس نے خلق من الماء بشرا، پانی سے انسان کو پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور پھر اس کے نسبی، خونی اور سسرالی رشتے آگے بنائے۔ چوتھا پوائنٹ ذہن میں رکھیے، نکاح ہی کے رشتے سے ہمیں اولاد جیسی عظیم نعمت ملتی ہے۔ لخت جگر بیٹے ملتے ہیں، نور نظر بیٹیاں ملتی ہیں، ان کی ادائیں ملتی ہیں، بیٹے جو ہمارے لیے مسرت، اطمینان کا باعث ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولاد کو دنیا کی زندگی کی ایک زینت اور رونق قرار دیا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و دولت اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق اور زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، وہ ثواب کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہیں اور امیدیں انہی سے وابستہ کی جائیں، وہ امید کے لحاظ سے بھی یعنی نیکیاں زیادہ بہتر ہیں۔ بہرحال دنیا کی زندگی کی رونق وہ اولاد سے ہے، بیٹوں سے ہے۔ پانچواں پوائنٹ اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ اولاد انسان مسلمان اس لیے بھی چاہتا ہے کہ وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ جب ہم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ہمارے بیٹے اگر ہم نے ان کو نیک راہوں پہ لگایا ہے، وہ ہمارے لیے نیکیوں کا اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔ ہماری بیٹیاں ہمارے لیے جہنم کے آگے ایک رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جائیں گی۔ اگر بچپن میں بیٹے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ جنت میں ہمارا استقبال کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سارے سلسلے بھی نکاح کے ساتھ وابستہ کیے ہیں۔ اس حوالے سے ایک چھٹا پوائنٹ بھی ذہن میں رکھیے کہ نکاح سے جب انسان کو اولاد ملتی ہے تو اس سے افرادی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، امتوں کی قوت، خاندان کی قوت، فیملی کی قوت، اقوام کی قوت۔ افسوس کہ آج ہم مغربی طرز معاشرت کے پیچھے لگ کے مشینوں کی طاقت تو سمجھنے لگے، لیکن دماغوں کی طاقت، سوچوں کی طاقت، افراد کی طاقت، اس سے ہم ناآشنا ہو گئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک
حافظ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا فیملی پلاننگ کے حوالے سے، تو انہوں نے جواب دیا تھا جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اپنی فیملی میں سب سے چھوٹا میں ہوں۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس پورے خاندان کو آخر میں پیدا ہونے والے ایک بچے سے عزت دی۔ ویسے مجھے اپنا خیال آ رہا ہے کہ میں تو ایک ادنا سا انسان ہوں، لیکن اپنی فیملی کے اندر میں بھی سب سے چھوٹا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے تھوڑا بہت کام ہم سے لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ لیتا رہے اور اس میں برکتیں پیدا فرمائے۔ تو انسانوں کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے، افرادی قوت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تزوجوا الولود الودود فإنی مکافر بکم الامم، جب تم شادی کرو تو ایسی فیملی میں کرو جس فیملی کے اندر خواتین میں شرح پیدائش زیادہ ہو، محبت بھی زیادہ ہو۔ کل قیامت کے دن باقی امتوں کے اوپر میں فخر کروں گا کہ اللہ یہ میری امت ہے، ان کی کثرت، ان کی تعداد، اس کے اوپر اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فخر کر رہے ہوں گے۔ 7واں پوائنٹ ذہن میں رکھیے، تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ یہ ایسی عظیم سنت ہے کہ اللہ کے ایک عظیم پیغمبر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوات والتسلیمات 10 سال تک مزدوری کرتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں رشتہ نکاح میں منسلک ہونے کے لیے، اور وقت کے ایک نیک انسان کی صالحہ پاکیزہ شرم و حیا کی پے کر نیک بیٹی کے ساتھ رشتہ نکاح میں منسلک ہونے کے لیے بطور حق مہر وہ یہ 10 سال مزدوری کرتے ہیں۔ خود ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی اللہ نے اس ازدواجی زندگی کو پسند کیا، 9 خواتین کو آپ کے نکاح میں کے پاکیزہ اور باعزت اور باسعادت بدن کے اندر منسلک کیا، اور ان ازواج مطہرات کو ہماری مائیں بنایا، وازواجہ امہاتہم۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیسا ایک پاکیزہ، ضروری اور معاشرتی بندھن ہے کہ تمام انبیاء کی یہ سنت رہی ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خادم خاص جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ 3 لوگ جو آئے، مشہور حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے پاس چکر لگائے، انہوں نے سب سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیسی عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ انہم تقالوہا۔ انہوں نے سوچا کہاں وہ، کہاں ہم، اللہ کے پیغمبر اتنی عبادت کر رہے ہیں، ہم تو بہت پیچھے ہیں۔ ان میں سے ایک گویا ہوا، اما انا فاصلی اللیل ابدا، میں آج کے بعد ساری رات نماز پڑھتا رہوں گا، قیام کروں گا، تہجد میں رہوں گا، قرآن کی تلاوت کرتا رہوں گا۔ دوسرا گویا ہوا، انا اصوم الدہر ولا افطر، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ اور تیسرے نے کہا، انا اعتزل النساء، میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، نہ نکاح ہو، نہ بیوی ہو، نہ بچے ہوں، نہ مصروفیت ہو، نہ عبادت میں خلل آئے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تینوں افراد سے پوچھا کہ تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں کی ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھو انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، سب سے زیادہ خشیت میرے سینے میں ہے، سب سے زیادہ متقی میں تمہارا پیغمبر ہوں، ولیکنی اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، واصلی وارقد، نماز بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، واتزوج النساء، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑ لے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ تو گویا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عبادت کی نیت سے بھی ترک نکاح کو پسند نہیں فرمایا، اور اس انداز میں ان کو سمجھایا۔ ایک 8واں پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیے، انسانی معاشرے ترقی تب کرتے ہیں جب ان کو نفسیاتی سکون نصیب ہو،
سائیکلوجیکلی وہ پیسفل ماحول میں ہوں، ان کا دماغ، ان کا ذہن، ان کی سوچیں، ان کی فکر، اس میں سکون اور راحت پایا جاتا ہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سکون اور راحت میں نے اس زواجی زندگی میں رکھا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہاری ہی نسلوں میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وہ جوڑے اس لیے پیدا کیے تاکہ ان کے پاس تم سکون اور راحت چین پاؤ. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان گہری محبت اور مہربانی کے جذبات بھی ودیت کر دیے. یاد رکھیے، خاندان میں سکون ہوگا، خاندان آباد ہوگا، فیملی میں پیسفل ماحول ہوگا تو انسان کچھ کام کر سکے گا. وہ انسان جو گھر سے ٹوٹا ہوا ہو، پریشانیوں کا مارا ہوا ہو اور حالات کا ستایا ہوا ہو، وہ بیچارہ سوسائٹی میں خاطر خواہ کوئی رول اور کوئی اچھا پازیٹیو کردار اور معاشرے کی تشکیل کبھی نہیں کر پائے گا. اس حوالے سے 9واں پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ رشتہ نکاح سے نسب کا تحفظ ہوتا ہے، نسل کا تحفظ ہوتا ہے. انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اس لیے میں تو پوری بصیرت کے ساتھ کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے اوپر جو اسلام کے احسانات ہیں اور انبیاء کے احسانات ہیں، ان میں سے ایک سر فہرست احسان رشتہ نکاح کو متعارف کروانا ہے. ایک امریکی نوجوان مسلمان ہو جاتا ہے، کراچی میں مائیگریٹ ہو کے سیٹل ہو جاتا ہے اور ایک بڑے اچھے ادارے کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، آمد و رفت ہوتی ہے. تو وہاں کے ٹیچر اس سے پوچھتے ہیں، انہوں نے خود مجھے یہ سٹوری سنائی کہ کیا آپ کراچی کے گرد آلود ماحول میں، پولوشن میں، یہاں بکھری ہوئی مختلف قسم کی گندگی کے ڈھیر اور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور دھواں بکھیرتی ہوئی گاڑیاں، شور اور ازدحام، کراؤڈ، اس میں پریشانی نہیں محسوس کرتے؟ کہاں امریکہ کا صاف ستھرا ماحول، ترقی یافتہ ملک، اور کہاں یہ کراچی اور یہ پولوٹیڈ ماحول. آپ پرابلم نہیں فیل کرتے؟ توجہ سے سنیے گا. وہ جواب دیتا ہے، تم نہیں جانتے واٹ از پرابلم. پرابلم کیا ہوتی ہے، تمہیں نہیں پتا پرابلم کیا ہوتی ہے. یہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں مس مینجمنٹ ہے، یہ پولوشن حکومت کی نااہلی ہے. تھوڑی سی توجہ دے کے یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات اور جن کو تم پرابلم سمجھ رہے ہو، ان کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے اور ان کو مینج کیا جا سکتا ہے. اس نے کہا تم پرابلم کسے سمجھتے ہو؟ اس نے کہا میری پرابلم وہ ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی اس کا حل نہیں کر سکتی ہے. اچھا، کیا پرابلم ہے تمہاری؟ کہتا ہے میری عمر 21-22 سال ہو چکی ہے. میں اس مسلم سوسائٹی میں شفٹ ہونے کے بعد جب ماؤں کو بیٹوں کے ساتھ، باپوں کو بیٹوں کے ساتھ، بیٹوں کو باپ کے کندھوں پہ انگلیاں پکڑ کے ہنستے کھیلتے مسکراتے پیار لیتے دیتے دیکھتا ہوں تو میری رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ 21-22 سال کی عمر میں بھی مجھے آج تک نہیں پتا کہ میرا باپ کون ہے. میں باپ کسے کہوں؟ میں باپ کی محبتیں کس سے لوں؟ اینڈ دس از دی پرابلم آف ایوری تھرڈ چائلڈ ان امریکہ. یہ اس کے الفاظ تھے کہ امریکہ کے ہر تیسرے بچے کی یہ پرابلم ہے کہ وہ اپنے باپ کو نہیں جانتا. کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ بفرض محال اگر آپ میرے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، میری بیٹی ہیں، میری بہن ہیں، تو چند لمحوں کے لیے سوچیں کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ باپ کس کو کہنا ہے تو آپ کی زندگی کیسی ہوگی؟
آپ کے خیالات کیسے ہوں گے، تصورات کیا ہوں گے؟ اور یہ دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود خاندان کے نظام کو تباہ و برباد کر چکی ہے۔ اس حوالے سے 10واں اور آخری پوائنٹ ذہن میں رکھیے، مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب میں بہت زبردست تاریخی لیکن تلخ حقیقت لکھی ہے۔ لکھتے ہیں کہ جب کمیونزم نے اپنے پنجے رشین سٹیٹس میں خوب گاڑ لیے تو وہاں باقاعدہ ماسکو سے یہ اعلان کیا گیا کہ آج کے بعد نکاح کے سارے بندھن توڑے جا رہے ہیں۔ یہ نکاح سرمایہ دارانہ نظام کی دین تھی، اس سے مولوی اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور مذہبی لوگوں کے مفادات وابستہ تھے، لہٰذا نکاح کا ادارہ ختم کیا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، ان ظالموں نے اگلا سٹیپ یہ لیا کہ شوہر کی جاب کہیں اور بیوی کی جاب 500 کلومیٹر دور کسی اور اسٹیشن پہ، تاکہ وہ آپس میں نہ مل سکے۔ جب وہ آپس میں نہ مل سکے تو ظاہر ہے شہوت کی تکمیل انسانی فطرت، انسانی ضرورت ہے، تو جس آفس اور جس جگہ وہ جاب کرتے تھے انہوں نے وہاں اپنے ناجائز تعلقات ڈیولپ کیے۔ جب ناجائز تعلقات ڈیولپ کیے تو اس سے پھر پیدائش بھی ہوئی، بچے اور بچیوں کی پیدائش بھی ہوئی۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، باقاعدہ روس کے ایک میگزین کا حوالہ دے کے، کہ چند سالوں کے بعد روس کی گلیوں میں بچے اور بچیاں لاوارث اور آوارہ پھرتے تھے۔ نکاح ایک مقدس رشتے کا نام ہے، نسل انسانی کی بقا اور تحفظ کا نام ہے، بچوں اور بچیوں کی ذمہ داری اٹھانے کا نام ہے، اور اس ذمہ داری میں منسلک ہونے کا نام ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ مجھے کراچی کے اس دوست کا واقعہ بھی نہیں بھولتا جس نے اپنے ایک انگریز دوست کو شادی پہ انوائٹ کیا تو بوڑھا انگریز وہاں بیٹھ کے رو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو مسلسل جاری تھے۔ اس نے پوچھا خیریت ہے؟ کہ میں آپ کی میزبانی میں کوتاہی تو نہیں کر بیٹھا؟ کیا ماجرا ہے؟ میری خوشی کے اس موقع پہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانی سوسائٹی کتنی خوبصورت ہے، کیسے لوگ گلے مل رہے ہیں، باپ بیٹا، بیٹیاں، بھائی بہنیں، یہ رشتے ایک دوسرے سے مل بیٹھے ہیں۔ مجھے یہاں بیٹھ کے اپنے بیٹے، اپنی بیٹیاں یاد آتی ہیں جن سے ملے مجھے عرصہ دراز ہو چکا ہے۔ وہ جوان ہونے کے بعد یوں اڑ گئے تھے میرے گھر سے جس طرح کسی پرندے کو قید سے آزاد کر دیا گیا ہو اور وہ کبھی لوٹ کے اپنے مالک کے پاس واپس نہ آیا ہو۔ کیا ہوتے ہیں یہ رشتے؟ کیا ان میں محبتیں ہیں؟ کیا ان میں تقدس ہے؟ کیا ان میں سکون و راحت ہے؟ یہ کوئی سمجھے تو قرآن سے سمجھے۔ لیکن آج یہی رشتے میں مانتا ہوں کہ بہت سارے گھروں میں سکون دینے کی بجائے عذاب کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ اس دوست کی بات مجھے کبھی نہیں بھولتی جس نے کہا، میں اپنے گھر جاتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے ایک بھٹی ہے اور کسی نے اس کے اندر مجھے پھینک دیا ہے، اور میرے نیچے دائیں بائیں اوپر ہر طرف انگارے ہیں، اور ان کے زخم مجھ سے سہے نہیں جا رہے اور میرے جسم سے پیپ بہہ رہی ہے۔ یہ اس کی عبارت تھی، اس سے ملتی جلتی، کہ مجھے اپنے گھر میں اتنی تکلیف اور مشقت ہو رہی ہے، اور بس اوقات یہ گھر اس قدر اجیرن کوفت اور اذیت کا باعث بن جاتے ہیں کہ لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ کبھی ٹرین کی پٹڑی پہ اپنا سر رکھتے ہیں، کبھی پھندے کے اندر لٹک کے اپنی جان سے ہاتھ دھونا چاہتے ہیں، اور کبھی فائرنگ کر کے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور کبھی کسی کو مار کے، کبھی اپنے آپ کو مار کے۔ یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے جب ہم رشتوں کو پیدا کرنے والے
رب العالمین کی تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں۔ آئیے سورہ بقرہ کی روشنی میں ہم سیکھیں گے نکاح کیا ہے، اس کا تقدس کیا ہے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اور اسی طرح سے خدا نخواستہ اگر نکاح کے بندھن میں کوئی پریشانی آئے تو اس کو کھولنے کا طریقہ کار کیا ہے، عورت کے حقوق کیا ہیں، مرد کے حقوق کیا ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم فیملی یونٹ کے بارے میں یہ ہدایات بہت خوبصورت، بہت عظیم ہیں، اور اسلام کا بتایا ہوا خاندانی نظام، عائلی نظام اس لائق ہے کہ ہم اس پہ فخر کریں، سر اٹھا کے چلیں اور پوری دنیا کو بتائیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی خوبصورت ہدایات دی ہیں اور کیسا عظیم نظام دیا ہے۔ بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی اور بد نصیبی ہے ہمارے حکمرانوں کی، اور سوختہ بختی ہے ان نام نہاد دانشوروں اور مفکروں کی جو اتنے خوبصورت نظام میں کسی نہ کسی انداز سے خلل ڈالنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف شوشے چھوڑتے رہتے ہیں۔ ہمیں ان کی ریشہ دوانیوں سے اور ان کی مختلف سازشوں سے بھی آگاہ رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اسلام کا جو خاندانی نظام ہے اور اس کے جو تصورات ہیں سورہ بقرہ کے پس منظر میں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کل سے انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، میرے آپ کے روزے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دعائیں کیجئے اپنے لیے، امت کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اور اپنے اس فقیر میزبان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔